बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 सितंबर का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। आज छुट्टी का दिन है, लेकिन आज कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास बुलाए गए हैं और ये बात अब हुकूमत सरेआम कह रही है, खुलेआम कह रही है कि हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत मुकम्मल हो गई है और आज हम आइनी तरमीम लाने जा रहे हैं। अभी तक कोई उसका ड्राफ्ट सामने नहीं आया, कोई तफसीलात सामने नहीं आई, तो मुमकिन तौर पर वो आइनी तरमीम क्या हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, उन पर बात करते हैं। नंबर गेम क्या है, PTI के किन लोगों के नाम आ रहे हैं, कि कौन से लोग PTI के जो हैं वो इनके साथ जा सकते हैं और आगे इसका फेट क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। देखें, एक तो आपको पता ही है कि जब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, तब से नून लीग के वारे न्यारे हो गए हैं और नून लीग चाहती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कम अज़ कम अगले 3 साल तो मज़ीद रहें। और उसकी वजह यह है कि उन्हें इस बात का पता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो उन्होंने 2 अजीम जजेस, जो एक फ्यूचर के चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनको जो है वो रिज़ाइन करने पर मजबूर किया या करवाया। ये काजी साहब के अपने करीबी जो उनके करीब लोग रहे हैं वो अब ये बात ओपनली ये बात करते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने कहीं पे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं हर चीज़ मानूंगा आप, लेकिन इन 2 जजेस से रिज़ाइन लेकर दें। और फिर ऐसे हालात पैदा किए गए कि उन 2 जजेस को जो है वो रिज़ाइन करना पड़ा। और उसके अलावा फिर मियाँ नवाज शरीफ की ताहयात नायली काजी साहब ने ख़त्म की। काजी साहब के दौर में, काजी साहब के आने के बाद इमरान खान को 3 सज़ाएँ इलेक्शन से पहले जो हुई बंद कमरे में, उससे पहले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हुए, जिस तरह से केसेस बनाए गए, जो जबर, बर्बरियत, फसाइयत, लापता अफराद, जबरी गुमशुदगियाँ, ये सारा कुछ काजी साहब के दौर में हुआ। काजी साहब के दौर में इस्लामाबाद से सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स और सहाफ़ी शहर इक़्तिदार से अगर किसी चीफ जस्टिस के दौर में हुए हैं, लापता हुए हैं, तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर है। फिर काजी साहब ने इमरान खान के केसेस नहीं लगाए, फिर उन्होंने भुट्टो वाला रेफरेंस लगा के पीपल्स पार्टी को नैरेटिव दिया, PTI के ख़िलाफ़ रिमार्क्स देते रहे, 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करवाई और फिर 8 फरवरी की तारीख के बदतरीन इलेक्शन करवाए। जो कमिश्नर और पिंडी का एतराफ़ है वो आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया, बल्ले का निशान छीना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम से रोका हुआ है अभी तक। और फिर जब नून लीग को सीटों की ज़रूरत थी कि वो काजी साहब को एक्सटेंशन दे सकें, तो उन्होंने रीकाउंट के नाम पे 4 सीटें और नून लीग को दिलवाई हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। और फिर मखसूस नशिस्तों के केस में भी काजी साहब का फैसला आपके सामने है। तो अब नून लीग हर सूरत में चाहती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कम अज़ कम 3 साल रहें। ये बात राना स्नौला और ख्वाजा आसिफ दोनों कहते हैं कि अगर काजी साहब चले जाते हैं तो 25 अक्टूबर के बाद हमारी हुकूमत घर चली जाएगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 17 सीटर पार्टी है, 17 सीटें जीती हैं और जब भी ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे और वो आज़ाद जजेस पर मुश्तमिल होंगे तो विकटें गिरती चली जाएंगी और ये हुकूमत घर चली जाएगी। तो लिहाजा अब वो हर सूरत में काजी साहब को जो है वो चाहते हैं कि काजी साहब कंटिन्यू करें। पहले वो काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहते थे, टेन्योर पोस्टिंग करना चाहते थे, उसके ऊपर खासी रेजिस्टेंस आई और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कह दिया कि हम इस तरह की किसी चीज़ पे वोट नहीं करेंगे। और फिर इन्होंने ये किया कि नून लीग ने कि अच्छा ये बात काजी साहब अब ये इतराफ़ करते हैं कि नवाज शरीफ के नुमाइंदा खुसूसी आज़म नज़ीर तारड़ से काजी फ़ाइज़ साहब की मुलाकात हुई। उसने बताया कि हम आपकी जो है वो टेन्योर पोस्टिंग करना चाहते हैं, आपको एक्सटेंशन देना चाहते हैं। अब काजी साहब ये कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि आप जनाब सिर्फ मुझे ना दें, आप तमाम जजेस को दें, 3 साल बढ़ाएं तमाम जजेस के। और ये बात नजम सेठी साहब भी कहते हैं। वो कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब ने हुकूमत को कहा कि आप इस तरीके से मेरी एक्सटेंशन करें, मेरा टेन्योर बढ़ाएं कि लगे नहीं कि मैंने कहा है, लगे यही कि आपने सब के लिए किया है। तो अब जो ऑप्शंस हैं, जो मुमकिन तौर पर तरमीम है, वो क्या है? एक ये है कि ये काजी फ़ाइज़ साहब की टेन्योर पोस्टिंग, चीफ जस्टिस की टेन्योर पोस्टिंग कर दें ताकि काजी साहब को 3 साल मिल जाएँ। मज़ीद एक है कि तमाम जजेस की एज लिमिट जो है वो बढ़ा दें। एक ये है कि अगले चीफ जस्टिस का तरीक़ाकार जो है वो फिक्स कर दें। ये इनमें से भी एक चीज़ कर दें कि 3-3 साल तमाम जज की उम्र बढ़ा दें और अगले चीफ जस्टिस का भी एक कर दें कि अगला चीफ जस्टिस जो है वो किस तरह से होगा। और उसमें ज़ाहिर है ये बात आ रही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनको नून लीग चाहती है कि वो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो। अगर काजी साहब ने कंटिन्यू नहीं करना तो मौलाना साहब कम अज़ कम इसी बात पे आ जाएं कि ठीक है अगले चीफ जस्टिस का तरीक़ाकार बदल लेते हैं। और उसमें नून लीग चाहती है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएँ। अच्छा, वो क्यों चाहते हैं इस पे अलग से बात करेंगे, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं। जजेस की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को दोबारा इख्तियार दे दिया जाए कि वही काजी फ़ाइज़ साहब ही बनाएं बेंचेस। क्योंकि अभी कमेटी के पास मामला जाता है तो कमेटी में मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब 2-1 से फैसला कर देते हैं, काजी साहब अक़लियत में रह जाते हैं और नून लीग को उससे नुकसान हो रहा है। फिर इसी तरह से ये भी हो सकता है कि आइनी तरमीम करें
اور ساتھ قانون بھی پیش کر کے پریکٹس پروسیجر بھی ختم کر دیں، تاکہ جو آئینی ترمیم جب چیلنج ہو عدلیہ میں تو بینچ جو ہے وہ صرف قاضی فائز عیسی بنائیں، نہ کہ جو یہ 2 ججز بھی اس کمیٹی میں ہوں۔ پھر ایک اور بات ہو رہی ہے کہ فیڈرل کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ آئینی سارے معاملات جائیں گے، یہ ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں نمبر گیم پر کہ نمبر گیم کیا ہے۔ دیکھیں نمبر گیم میں ان کو قومی اسمبلی میں چاہیے 2 تائی بنتی ہے 224 اور سینٹ میں بنتی ہے 64، اور اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ اہم ہیں، کیونکہ ان کے پاس 5 سینیٹر ہیں اور ان کے پاس 8 جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں ایم این ایز ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے یہ اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ ان کے 5-6 لوگ توڑے جا سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی حکومت کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی والوں سے یا جو 41 ہیں پی ٹی آئی کے آزاد، ان سے ووٹ ڈلوا دیا جائے، اور بعد میں یہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ میں، دیکھی جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہوں کہ جیسے تیسے بھی جو ہے وہ ایک بار آئینی ترمیم کروا دیں، بعد میں معاملہ عدلیہ میں چلا جائے، قاضی صاحب اس کو مینیج کر سکتے ہیں، کریں، لیکن وہاں پہ بھی ظاہر ہے پورا زور لگایا جائے گا۔ اب بھی اگر یہ آئینی ترمیم آ رہی ہے تو نون لیگ کے تو اپنے بندے پورے نہیں ہو رہے تھے، نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، ایم کیو ایم اور ان تمام جماعتوں کے جو نمبر ان کے اپنے پورے کیے گئے ہیں وہ کسی اور نے کیے ہیں، وہ انہوں نے نہیں کیے، تو اس میں سب کسی اور کا کردار ہے۔ قاضی صاحب کو کوئی اور بچار ہے، اور اس حوالے سے شہباز شریف کے سابقہ مشیر جو ایک تنخواہ دار ملازم تھے شہباز شریف کے، انہوں نے وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں کہا تھا، جو آج کل کل جز وقتی صحافی ہیں، کل وقتی وہ نون لیگ کے نوکر ہیں اور ملازم ہیں، انہوں نے وسیم بدامی کے پروگرام میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ٹیم ورک کے طور پہ قاضی فائز عیسی صاحب کو جو ہے وہ کنٹینیو کروانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پھر اسی طرح سے پکڑ دھکڑ جو کچھ کی گئی وہ سامنے ہے، سعد اللہ بلوچ کے حوالے سے وہ اغوا ہیں، ابھی تک وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ ڈرامہ بھی کر رہے ہوں کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، ہماری فیملی کو اغوا کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور اندر سے ملے ہوئے اور پیسے لے کے ووٹ ڈال دیں۔ اچھا، جو اور نام آ رہے ہیں وہ مبارک زیب صاحب کا نام آ رہا ہے، عمران ریاض خان صاحب نے سب سے پہلے بات کی، شاہد خٹک صاحب نے بات کی۔ اب مبارک زیب صاحب بیانات تو دے رہے ہیں، لیکن ان بیانات میں کہیں بھی وہ کیٹیگوریکل یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس آئینی ترمیم حکومت کے ساتھ نہیں دیں گے۔ ریاض فتحانہ صاحب، امیر سلطان، محبوب سلطان، ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان تینوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں۔ اورنگزیب کھچی صاحب جو بہاڑی سے ہیں، ان کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس ترمیم میں ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن اورنگزیب کھچی صاحب کے بھی ذرائع ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تب پتہ چلے گا جب آئینی ترمیم پیش ہوگی، جب ووٹنگ ہوگی۔ ابھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تردید کر رہے ہیں، اورنگزیب کھچی صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ بھی۔ اور اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے 2-3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب سنی اتحاد کونسل میں جانے کے سرٹیفکیٹ دینے تھے تو اس وقت انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں جانے کے سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا تھا، اور اس لیے وہ جو ہیں وہ آزاد رہ گئے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قاضی صاحب نے ایک طرف تو ٹرمینلز کو سسپینڈ کیا ہوا ہے پنجاب میں کہ کوئی ٹرمینل کام نہیں کر رہا، اور یہ کوئی 2 ماہ سے ٹرمینل جو ہیں وہ سسپینڈ ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے، اور جو ٹربیونلز کے پاس ٹائم تھا جو 180 دن کا، وہ 30 اگست کو ختم ہو چکا ہے۔ 30 اگست تک 180 دن پورے ہو رہے تھے جب الیکشن ٹربیونلز کو الیکشن پٹیشن کا فیصلہ کرنا تھا، تو قاضی صاحب نے 2 ماہ ہو گئے تقریباً انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے یہ فیصلہ ٹربیونلز والا، اور ابھی تک وہ اس کو نہیں لگا رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کوئی ٹربیونل کام شروع کر کے اور وہی نہ کر دے، آپ کہیں کہ وہ ٹریبونل کام کرتے ہوئے کوئی نون لیگ کے اراکین اسمبلی کی رکنیت نہ معطل کر دے اور نون لیگ کے ووٹ نہ کم ہو جائیں۔ اور پھر قاضی صاحب نے ری کاؤنٹ کے نام پہ 4 سیٹیں نون لیگ کو دی ہیں، اور 210 سے جو ہے وہ 206 سے 210 ہوئی ہیں، یہ طرح بہرحال یا 208 سے 212 ہوئی ہیں، بہرحال 4 سیٹیں قاضی صاحب نے نون لیگ کی جو ہیں وہ بڑھوائی ہیں ری کاؤنٹ کے ذریعے۔ پھر قاضی صاحب کے الیکشن کمیشن جو قاضی صاحب کو بہت سپورٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو، انہوں نے ابھی جو رحیم یار خان والا بدترین الیکشن کروایا، بدترین دھاندلی 21-22 اپریل کو جو انتخابات تھے، جو سیٹیں خالی کر دی گئی تھیں ان کے اوپر بھی بدترین دھاندلی، ابھی یہ رحیم یار خان والی سیٹ پہ بھی بدترین دھاندلی۔ وہاں پہ اب دیکھیں سائمہ جو ہیں پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں خانپور سے، ان کے اوپر جس طرح سے قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور انہوں نے جس طرح سے فیروزن دکھایا کہ سول ڈریس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے وہاں پہ پولنگ اسٹیشنز کو کنٹرول کر رہے تھے اور ساری دھاندلی کروا رہے تھے، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا گیا۔ تو اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ نواز شریف کے نمائندہ خصوصی اعظم نظار سے ملتے رہیں، اور اس لیے پھر پی ٹی آئی یہ الزام لگا رہی ہے کہ نواز شریف اپنے لوگوں کے ذریعے بریف کیس بھیجتا ہے، پیسے دیتا ہے، خریدتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی قاضی صاحب اور نون لیگ کے درمیان کچھ معاملات طے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ چکے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں کہ اگر قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو یہ آئین پر، یہ پاکستان پر، پاکستان کی سالمیت پر، عدلیہ پر یہ حملہ ہوگا، اور پاکستان کو یہ چیز تباہ اور برباد کر دے گی، پاکستان کی عدلیہ کو۔ اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ
ہمیں باہر نکلنا ہوگا، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ قاضی صاحب نے ایک طرف تو ری کاؤنٹ کے نام پہ سیٹیں دیں، ٹریبونلز کو سسپینڈ کیے رکھا، پی ٹی آئی کے کیسز دھاندلی والے نہیں لگائے، پھر قاضی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو مبارک ثانی کیس میں بلا کے پروٹوکول دیا، چیمبر میں بٹھایا تاکہ ان کی جو ہے وہ ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں۔ یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے آئینی ترمیم ہو جائے۔ لیکن یہ آئینی ترمیم ہو بھی گئی تو یہ عدلیہ میں چیلنج ہوگی، پھر وہاں پہ بھی ججز کو مینیج کرنا پڑے گا، اور اس میں کیونکہ یہ پرسن اسپیسیفک بھی ہے، یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ بھی ہے، یہ ایک نامکمل پارلیمنٹ سے بھی آئینی ترمیم ہوگی، اور یہ جو ہے وہ ایک ایسی اسمبلی جس کے اوپر ابھی سوالات ہیں فارم 47 والی، وہ بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیلنج ہوں گی، اور جس طرح سے اگر فلور کراسنگ ہوتی ہے تو یہ بھی چیلنج ہوگی، لیکن یہ اگلا مرحلہ ہے اور معاملہ ہے۔ تو یہ آج صورتحال ہے، اور آج حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آج ہی آئینی ترمیم پیش کی جائیں گی، اور آج ہی ان آئینی ترمیم کو جو ہے وہ پاس کروا لیا جائے گا۔ اب چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، کیا ہوتا ہے، بڑے اہم یہ اگلے 20 گھنٹے ہیں، اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، چیزیں سامنے آ جائیں گی، ڈرافٹ سامنے آ جائے گا کہ کیا ڈرافٹ ہے آئینی ترمیم کا، اور کیا اس میں چیزیں ہیں، کیا یہ بدلنے جا رہے ہیں، قاضی صاحب کو صرف ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں، تمام ججز کی مدت میں ملازمت بڑھانے جا رہے ہیں، ووٹ کون کون دیتا ہے، اور کیا کیا چینج کرتے ہیں، ججز کی روٹیشن والی چیز بھی لاتے ہیں، فیڈرل کورٹ والی بھی لاتے ہیں، کنٹمپٹ کی پاورز ختم کرتے ہیں، ججز کی تقرری کا طریقہ بدلتے ہیں، پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کو ایک بناتے ہیں، سینیارٹی چینج کرتے ہیں، کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں آج جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی، کیونکہ حکومت جو ہے وہ پچھلے جب سے حکومت 8 فروری سے آئی ہے وہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے کام کر رہی تھی، اور اب ٹائم بہت قریب آ گیا، یعنی آج سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو قاضی صاحب کے مدت ملازمت ختم ہونے میں ٹوٹل کوئی 42-43 دن رہ گئے، اور ان میں سے آپ ورکنگ ڈیز نکالیں تو وہ 30 سے بھی کم رہ گئے، تو اس لیے ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے آج کا دن کروشل ہے، آر یا پار کا دن ہے۔ آج دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ الگ ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔